ہو جائے، غیر متعادل ہو جائے. سید الشہداء لے کر گئے، اپنا سارا سرمایہ جا کر راہ خدا میں پیش کر دیا، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا امام نے. سب کو کہا چلے جاؤ، سب کو کہا چلے جاؤ، کسی ایک شخص کو مجبور نہیں کیا. حتیٰ اپنے باوفا ترین بھائی کو بھی کہا عباس آپ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں راضی ہوں آپ کے جانے میں، انہیں مجھ سے دشمنی ہے. فرمایا کہ آپ اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑو اور کربلا سے نکل جاؤ یہاں سے. ہر ہاشمی کو کہا، ہر انصاری کو کہا. اگر نہیں کہا فقط ایک ہستی کو نہیں کہا کہ آپ چھوڑ کے جا سکتے ہو مجھے، اور وہ اپنے اس لخت جگر علی اکبر کو نہیں کہا. نہیں کہا علی اکبر، یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ جا سکتے ہو. جب جناب علی اکبر نے راستے میں سید الشہداء نے آیہ استرجاء تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب علی اکبر قریب تھے بابا کے، آگے بڑھے اور پوچھنے لگے بابا جان اس وقت آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، سواری کے عالم میں، یہ آیہ استرجاء کیوں تلاوت فرما دی؟ امام فرماتے ہیں ایک ہاتف غیبی، آواز غیبی نے مجھے کہا ہے یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کی طرف آ رہی ہے، کتنی جلدی ملاقات ہونے والی ہے. کہا بیٹا یہ آواز سن کر میں نے آیہ استرجاء پڑھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر پوچھتے ہیں بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں. پھر جواب دیا بابا پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، پھر پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. عزیزان کربلا میں موت شہداء پہ نہیں پڑی، یہ شہداء موت پہ جا پڑے، انہیں کسی نے مجبور نہیں کیا ہوا تھا. سید الشہداء نے چراغ بجھا کے کہا جا سکتے ہو تم، لیکن نہیں گئے. کیوں کہ ابھی موت کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا ان کا. ہم موت کے ساتھ پنجہ آزمائی کیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ اور جب وہ وقت آیا روز عاشور کہ جناب علی اکبر آئے، بابا سے آ کر عذر مانگتے ہیں بابا اجازت ہے میں جہاد کے لیے جاؤں، میدان میں مقتل میں جاؤں. بہت عزیز سید الشہداء کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. اور ان علی سے بہت پیار تھا. سید الشہداء سے ایک روایت منقول ہے کہ جب میں علی اصغر کو چومتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی ہے. اس قدر عزیز تھے جناب علی اصغر. اور فرماتے تھے جب میں علی اکبر کی زیارت چہرے کی کرتا ہوں مجھے رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں. اشبہ الناس برسول اللہ جناب علی اکبر تھے. اولاد سید الشہداء میں 2 ہستیاں ایسی تھیں، ایک جناب فاطمہ بنت حسین جو اپنی جدہ کے مشابہ ترین تھی، جناب زہرا کے کافی شبیہ تھی، بالکل بیویاں دیکھتی تھیں، زیارت کرتے تھے اہل بیت جناب فاطمہ بنت حسین کی، اور انہیں دیکھ کر فاطمہ زہرا یاد آ جاتی تھی. اور ایک یہ شبیہ رسول اللہ. جب بیٹا آیا امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا میں صبح سے اسی لحظے کا منتظر تھا کہ میرا علی کب آتا ہے، میرا اکبر کب آتا ہے میدان کے لیے. بابا نے اجازت دے دی اجازت، بغیر روکے اجازت دے دی، لیکن فرمایا پہلے جا کر خیام میں بیویوں سے ودا ہوا. جناب علی اکبر خیام میں گئے، بیویوں سے ودا ہوئے، بیویاں اکٹھی ہوئیں. جو ہی گئے خیموں کے اندر جناب زینب علیہ نے دیکھا جناب علی اکبر کچھ کہنا چاہتے تھے. زینب علیہ فرماتی ہیں اکبر مجھے تیرے چہرے کی سرخی دیکھ کر پتہ چل گیا ہے، تیرے لبوں کے تبسم سے پتہ چل گیا کہ تجھے بشارت مل گئی ہے. ہاں پھوپھی اماں مجھے بشارت مل گئی ہے، مجھے مجدہ مل گیا، مجھے شہادت کی اجازت مل گئی.
بی بی نے تمام دیگر بیویوں کو اکٹھا کیا کہ شبیہ رسول کی زیارت کر لی. ساری بیویاں اکٹھی ہوتی ہیں، جناب علی اکبر کی زیارت کرتی ہیں، رخصت کرتی ہیں. جب بیویوں سے رخصت ہو کر آتے ہیں جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس. یہ تنہا کربلا کے شہید ہیں جنہیں حسین علیہ السلام نے خود رخصت کیا ہے. باقی سب کو جناب عباس رخصت کرتے تھے. عباس مقتل میں بھیجتے تھے، حسین مقتل سے اٹھا کے لاتے تھے. لیکن ایک ایسا دل بند تھا جس کو بھیجا بھی حسین نے، جس کو اٹھا کے بھی حسین لائے. اپنے ہاتھ سے بیٹے کو تیار کیا. سب سے پہلے سر پہ دستار باندھی، دستار باندھ کر سر پہ خود رکھا. پھر زرہ پہنائی، زرہ کے تسمے باندھے، باندھ کر شمشیر حمائل کی نیزہ دیا. اور اس کے بعد لگام پکڑ کے گھوڑے کی کھڑے ہو گئے. اور کیا فرمایا؟ اکبر ہر روز تو مجھے سوار کرتا تھا، آج بابا بیٹے کو سوار کر رہا ہے. جناب علی اکبر سوار ہوتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں مقتل کی طرف. جنگ شروع کی. جناب علی اکبر بہت شجاع، اس طرح سے جنگ کی کہ لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی. اس جنگ کے دوران جناب علی اکبر ہر وار جو کرتے ایک تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر. یہ تکبیر سن کر بیویاں بھی مطمئن ہو جاتی، سید الشہداء کو بھی چین آ جاتا، میرا بیٹا زندہ ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد سید الشہداء نے دیکھا بیٹا مقتل سے واپس آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے. جب قریب پہنچے امام اٹھے، پوچھا بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ جناب علی اکبر گھوڑے سے اترے اور عرض کرنے لگے بابا جان دھوپ کی بڑی شدت ہے، گرمی بہت شدید ہے، یہ لباس جنگی سارا لوہے کا لباس ہے، یہ گرم ہو گیا ہے، اس کی شدت نے اور زیادہ پیاس بڑھا دی ہے. بابا مجھے جنگ لڑنے میں یہ پیاس مانے بن رہی، رکاوٹ بن رہی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے ایسی جنگ لڑوں گے ان کو بابا علی کی جنگ یاد آ جائے. جب یہ تمنا بیٹے نے کی، سید الشہداء نے حسرت کے ساتھ آسمان کو دیکھا، اے پروردگار اتنی غربت کا عالم آ گیا، اتنی مظلومیت کا عالم آ گیا کہ اس آخری وقت میں جوان بیٹا بابا سے 2 گھونٹ پانی مانگتا ہے لیکن میں موجود نہیں ہے. جناب سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا اپنی زبان نکال میرے منہ میں ڈال دے. جناب علی اکبر اپنی زبان بابا کے منہ میں ڈالتے ہیں، فوراً باہر نکال لی. سید الشہداء پوچھتے ہیں اکبر کیوں زبان باہر نکال لی؟ فرماتے ہیں بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. روایات کے مطابق سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اتار کے جناب علی اکبر کے منہ میں رکھی، کہا بیٹا یہ منہ میں رکھ دے اور روانہ ہو جا، ان قریب حوض کوثر پہ سیراب ہو جائے گا. وہاں نانا موجود ہیں، بابا مرتضیٰ موجود ہیں، جدہ فاطمہ زہرا منتظر ہیں. بیٹے کو روانہ کیا، سید الشہداء خود منتظر بیٹھ گئے. جنگ شروع ہو جاتی ہے، تکبیروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک مرتبہ تکبیریں کٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اب تکبیروں کی آواز نہیں آتی، ایک شور برپا ہے. اس شور کے اندر سے ندا آتی ہے الیہ الیہ یا اباتے، اے بابا آئیے. اب آپ کا لخت جگر زین میں نہیں بلکہ زمین پہ آ گیا. سید الشہداء اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں بیٹے کی لاش پر. روایات میں ہے کہ جب امام پہنچتے ہیں جناب علی اکبر کی لاش پر، علی اکبر کی سانسیں چل جاری ہیں، ابھی بیٹا زندہ ہے. اٹھاتے ہیں، آغوش میں سر رکھتے ہیں اور سر سے خون کو صاف کرتے ہیں، زخموں سے خون صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے. جب امام کے یہ جملے ادا ہوئے، جناب علی اکبر کیا فرماتے ہیں کہ بابا جب میں گھوڑے سے گرا اور آپ کے پہنچنے تک مجھ پر غشی طاری ہو گئی، عالم غشی میں حوض کوثر پہ جا پہنچا. بابا میں نے دیکھا نانا مصطفیٰ منتظر ہے، بابا علی موجود ہے، جدہ فاطمہ زہرا موجود ہے. بابا آپ کے نام ایک پیغام دیا ہے، اما زہرا نے پیغام دیا ہے. بیٹا کیا پیغام دیا ہے؟ جناب علی اکبر فرماتے ہیں کہ ماں زہرا فرما رہی ہے اکبر میرے پیاسے حسین کو کہہ دو کہ اپنی ماں کو زیادہ منتظر نہ رکھے. میرے حسین کو کہہ دو اے حسین جلدی آ جا، ماں منتظر ہے، ماں کو زیادہ انتظار میں نہ رکھنا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ